الحمد للہ والعظمت للہ والہیبۃ للہ والقدرۃ للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی تم عبادت نہ کیا کرو، بے شک میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ بس کہا اس کی قوم کے کافر سردار لوگوں نے کہ ہم آپ کو نہیں سمجھتے مگر ایک انسان ہماری طرح، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اتباع کرنے والے ہیں ہم سے بڑے رذیل قسم کے لوگ ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب و خاص و عام، ایک مرتبہ آپ پھر درود شریف پڑھ لیں تاکہ اگر کوئی سو بھی رہا ہے تو وہ جاگ جائے گا، سست بیٹھا ہے تو ہوشیار ہو جائے گا۔ واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب و خاص و عام، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا، بھیجا کہ میرا پیغام پہنچاؤ، ان کو ڈراؤ، سمجھاؤ، شرک سے بچاؤ، توحید کی طرف لے کر آؤ، اور تمام بتوں سے چھڑواؤ، ہر دروازے سے ہٹاؤ، صرف اللہ کے دروازے پہ جھکاؤ، یہ ان کو پیغام پہنچاؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کو سمجھایا، ان کو اللہ کی طرف سے ڈرایا اور اللہ کا پیغام پہنچایا، تو انہوں نے جو جواب دیا انتہائی تلخ اور بہت ہی دکھ بھرا۔ اب جو وہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور وہ جواب جو دیا وہ کبر اور غرور کی وجہ سے دیا، حسد، بغض، عناد کی وجہ سے اس قسم کا جواب دیا۔ حالانکہ یہ بات پہلے بھی بتا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھا چکے ہیں کہ ان کو جو جواب دیتے ہیں بات مانتے نہیں ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ایک کبر اور غرور کی وجہ ہے، بغض، عناد اور حسد کی وجہ ہے۔ اور باقی حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف مکمل یہ بارہا پیچھے گزر چکا ہے اور بالتفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے دعوت و تبلیغ کی غرض سے بھیجا ہے۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام نہیں، 1,24,000 کم و بیش نبی و رسول آئے، دنیا میں تشریف لائے، تو راز اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کی نیت سے آئے۔
اب دعوت و تبلیغ کے اہم ہونے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے اہم ہونے کے لیے، اور دعوت و تبلیغ کتنا ضروری ہے، اور دعوت و تبلیغ میں اعزاز کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے، میرے خیال میں سمجھدار بندے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین میں سے سب سے زیادہ پیارے نبی ہوتے ہیں، ساری کائنات میں سے پیارے نبی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دعوت و تبلیغ کا کام سپرد کیا ہے، تو اس میں تو حقیقت یہی ہے کہ اچھا کام اچھے لوگوں کو ہی سپرد کیا جاتا ہے، پیارا کام پیارے لوگوں کو ہی سپرد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے اور وزندار ہے کہ اللہ نے 1,24,000 نبی و رسولوں کو بھیجا، اپنے پیاروں کو بھیجا، اور مقصد یہی دیا کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کرنی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کتنا اہم ہے دعوت و تبلیغ۔ آپ اور ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، جس سے آپ کو پہلے پتہ ہوگا، ظاہر بات ہے آپ دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے آتے ہیں، جماعتوں میں آنا جانا ہے آپ کا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ رب نے فرمایا، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کریں، اے رسول تبلیغ کریں۔ میرے خیال میں یہی جملہ کافی ہے سمجھدار کے لیے، اے رسول تبلیغ کریں۔ رب اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اس بلغ کا کوئی اور معنی ہو ہی نہیں سکتا نا، بلغ امر کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبلیغ کریں، اے رسول آپ تبلیغ کریں۔ کس چیز کی تبلیغ کروں میرے اللہ؟ اللہ نے آگے جواب دیا، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے ملے آپ اس کو آگے تقسیم کریں، آپ آگے پھیلائیں، آپ اس کو آگے پہنچائیں۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، اگر آپ نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو بند کر دیا یا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع نہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ جن کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے وہ کامل اکمل ہوتے ہیں، وہ لا ریب اور بے عیب ہوتے ہیں۔ یہ تو شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کوئی کمی کوتاہی کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ ہو سکتا ہے ہی نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن نبوت سلسلہ دعوت و تبلیغ میں کمی واقع نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ اگر آپ نے کمی کی تو پھر آپ نے نبوت اور رسالت کا حق ادا نہ کیا؟ اس میں دو باتیں ہیں بڑی قابل توجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ میرے نبی سے کمی کوتاہی ہونے والی نہیں ہے، پھر کیوں کہا؟ ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارا ایمان بھی یہی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے متوجہ کرنے کے لیے، اس کام کو اہمیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے نبوت اور رسالت کا حق ادا بھی نہ کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جب میں نبی سے ایسے کہہ رہا ہوں، جب میں اپنے نبی سے ایسے کہہ رہا ہوں، نبی بھی نہیں نبیوں کا نبی ہے، ان سے جب میں ایسے کہہ رہا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولا اس پہ زور دینا چاہیے اور اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کام کی اہمیت بڑھانے کے لیے، اس کام کو قابل توجہ قابل اہمیت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جملہ اپنے پیارے سے پیارے نبی سے ارشاد فرما دیا، جن کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک قرآن بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی قسمیں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کی قسم اٹھائی، زلفوں کی قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے رفتار و گفتار، مکمل کردار، نشست و برخاست، دن رات تمام معاملات کو قرآن بنایا۔ اسی نبی کو فرمایا کہ اگر آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع نہ کیا، تبلیغ نہ کی، تو پھر آپ نے نبوت کا حق ادا نہ فرمایا۔
تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کام میں اتنا بڑا زور ہے، اتنی اہمیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی ایسے فرما دیا۔ یہ جو ساتھی ادھر ہیں، یہ ادھر آ جائیں گے تو اللہ ان سے بہت راضی ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے میری بات، میرا پیغام سننے کے لیے سامنے تشریف لے آئے، مجھے بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ جی میری بات، تو اسی سلسلے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور میں نے تو یہ عرض کیا کہ 1,24,000 کو مبیش نبی و رسولوں کو بھیجا، اور اپنے نبی سے اتنی بڑی بات فرما دی۔ آگے بھی بات یہ بھی آ گئی کہ اس جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا آخری جملہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس۔ یا اللہ میں جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کروں گا، تیرا پیغام پہنچاؤں گا، قرآن سناؤں گا، ہر ایک کے دروازے کو کھڑکاؤں گا، ہر ایک کے پاس ہر وقت صبح و شام لیل و نہار جاؤں گا، تو مخالفتوں کے طوفان برپا ہوں گے۔ لوگ جو 60 سال سے 70 سال زندگی گزارے کھڑے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کو اسی کام پہ دیکھتے آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے کرتے آ رہے ہیں، جب یک دم منع کروں گا تو ان کو چوٹ پڑے گی، ان کو چوٹ پڑے گی، اور ان کے جھوٹے عقائد و نظریات کی عمارات میں دراڑ پڑے گی، تو وہ پریشان ہوں گے، وہ لڑیں گے، قتل و غارت کریں گے، ظلم و ستم کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا اصول ہے، جو ہمارا پیغام پہنچائے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے، جو ہمارا کام کرے گا ہم اس کا کام کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب لوگوں سے تو ہم آپ کو بچائیں گے، لوگوں سے تو ہم آپ کا تحفظ کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا، حق واقعی کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی جو اللہ کے نبی نے اس دعوت و تبلیغ پر قربان نہ کی ہو۔ جماعت کے ساتھیوں، دعوت و تبلیغ کو اللہ کے نبی نے قربان نہیں کیا، دعوت و تبلیغ کو قربان نہیں کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی آل اولاد کو قربان کر دیا، اپنے صحابہ کو، اپنی جماعت کو، اپنے گھر بار کو، اپنی صحت کو، اپنی آل اولاد کو، بیٹیوں کی منزل تک اب قربان کر دیا۔ کوئی ایک لمحہ بتاؤ، کوئی ایک لحظہ بتاؤ جس میں اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو روکا ہو۔ رات ہے تب دعوت و تبلیغ ہے، اور طوفان برپا ہے، آندھی چل رہی ہے، بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، لوگ مخالفت کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، قتل و غارت کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، زہر کھلائی جا رہی ہے، کچھ کیا جا رہا ہے، اور شعب ابی طالب میں 3 سال جیل میں بند کیا جا رہا ہے، کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے کام کو بند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے کام کو جاری و ساری رکھا۔ آپ دیکھیں 60 میل مکہ المکرمہ سے لے کر طائف تک اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اور جو گئے ہیں زیارت کر کے ہیں ان سے پوچھیں کہ مکہ المکرمہ سے لے کر طائف تک 60 میل کا سفر ہے، کلومیٹر نہیں بتا رہا، 60 میل کا سفر ہے، اور وہ اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ السلام نے پیدل سفر کیا ہے۔ 60 میل کا پیدل سفر، کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ اچھا کوئی جوتے بھی مضبوط ایسے نہیں تھے جو راحت عافیت کا سبب بنے، چپل تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں یہ بدری والا نہیں ہے چپل، یہ چپل تھا حضور علیہ السلام کے پاس۔ اور ساتھ کون ہے؟ کوئی لو لشکر نہیں ہے، ایک سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے۔ اچھا یہ میں تو پڑھ کر حیران رہا اور بہت رونا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ سے پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہاں والے لوگ نہیں نہ سنتے، یہاں والے لوگ نہیں نہ سنتے، اور کچھ لوگ یہاں مکہ المکرمہ کی گرمی کی وجہ سے طائف کے ٹھنڈے علاقے میں جا کے وہ سیر و سیاحت کر رہے ہیں، وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ زید تو میرا ساتھ دے، چلتے ہیں، تو اگر یہ لوگ نہیں سن رہے شاید وہ سن لیں۔ یہ جملے ہیں روایت میں، انسان اگر زندہ ضمیر ہو یہ جملے تڑپا کے رکھ دیتے ہیں بندے کو کہ میرے نبی کی آس دیکھو یار، آرزو دیکھو، طلب دیکھو، تمنا دیکھو کہ یہ نہیں نہ سنتے،
چلتے ہیں 60 میل ہے، پید سواری نہیں ہے، کچھ بھی ہے، لیکن چلتے ہیں، یہ نہیں نہ سنتے شاید وہ سن لے، شاید وہ سن لے، یعنی یقین وہاں بھی نہیں ہے، اور طلب بھی ہے، تڑپ بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چلتے رہے صاحب، گرمی، شدید ترین گرمی، اور اس میں سفر کرتے رہے نا۔ پہلے جس آدمی سے بات ہوئی ہے اس نے ایسا تیر مارا ہے نا میرے نبی علیہ السلام کے، سیدھا دل پہ جا کے لگا۔ زبان کا تیر، زبان والا تیر یہ بہت برا ہوتا ہے، بچوں کو تو پتہ نہیں ہے، بڑوں کو تو پتہ ہے نا۔ تلوار کا زخم جو ہے نا، تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے، کلہاڑی کا زخم، کرچ کا زخم مٹ جاتا ہے، یہ جو زبان ہے یہ بڑی زہریلی ہے، اس کا زخم نہیں مٹتا، اس کا زخم نہیں مٹتا، بڑا کاری زخم ہوتا ہے۔ جراحت السنان الحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا، حضرت علی کہتے ہیں یہ کہ تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں مٹتا، وہ رہ جاتا ہے۔ تلوار کے زخم پہ تو مرہم پٹی رکھی جاتی ہے، زبان کے زخم پر مرہم پٹی نہیں رکھی جاتی، اس لیے فرمایا زبان کی حفاظت کیا کرو، ایسا جملہ نہ نکالا کرو جو کسی کے دل آزاری کا سبب بنے۔ تو بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، اس نے یہ کہا، اس نے جو جملہ کہا اس کو آپ ذرا غور سے سننا اور پھر کوئی فیصلہ بھی کر لینا نا۔ اس نے یہ کہا، یہ بتاؤ کہ اس روئے زمین پر ساری کائنات میں سے ایک تو ہی ملا تھا، سمجھانا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کبھی جملہ نہ دہراتا میرے اللہ۔ ایک تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، نبوت کے لیے تو ہی ملا تھا۔ اس نے ایسے دیکھا، اس نے کہا پاؤں میں تیرے جوتی دیکھ، اپنے کپڑے دیکھ، استغفر۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اگر یہ چاہ لے تو اس پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ چلتا رہے، اور رب نے کہا بھی صحیح کہ آپ یہ پسند کریں دولت تو انبار لگا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے میرے اللہ، میری پسند کا خیال فرماؤ، میری چاہت کا خیال فرماؤ، مجھے غربت پسند ہے، غربت پسند ہے، اور فرمایا غریبوں میں رہنا پسند ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن اس نے تانا یہی دے دیا، اور دودھ کہا تیرے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں ہے، پاؤں میں جوتا دیکھ، اپنے کپڑے دیکھ، تو ہی ملا تھا۔ اتنے بڑے جاگیردار اور اتنے بڑے سرمایہ دار پڑے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا، تجھے نبی بنایا۔ 3 مہینے تو تیرے گھر میں آگ نہیں جلتی، ہم نے سنا ہے، اور کپڑوں کی حالت دیکھ۔ اب مجھے بتاؤ، اتنا طویل ترین سفر کر کے آنے والا اور ایک طلب اور تمنا رکھ کر آنے والا کہ اگر یار یہ نہیں نہ سنتے وہاں چلتے ہیں شاید وہ سن لیں، اور جو امید رکھ کے آئے تھے تو ان سے یہ جواب ملا، بڑا زہریلا جواب دیا اس نے۔ دوسرے نے اور زہر پھینکا، اس سے اللہ کے نبی سے اس نے بات نہیں سنی۔ تھوڑا سا دور بیٹھا تھا ایک اور آدمی، وہ بہت بڑا سردار تھا، اس کے پاس اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اس نے کہا، اس نے اور ہی فلسفہ جڑ دیا۔ یہاں تو فلسفے بھی بڑے جڑے جاتے ہیں نا، دنیا میں بڑی وجوہات بتانے والے ہوتے ہیں، اعتراضات کرنے والے، سوالات کی پچھاڑ کر دینے والے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہو کہ یار یہ جماعت والے، تبلیغ والے ایک ہی بات کرتے ہیں بار بار، ایک ہی بات کرتے ہیں بار بار، اس پہ اتنا زور دے رہا ہو، شور مچا رہا ہو، جماعت والوں سے بات کر رہا ہو، ایک ہی بات کرتے ہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا، وہ تو بیچارے سیکھنے والے ہوتے ہیں یارو، یہ خود سیکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو عاجزی، انکساری، تواضع اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے قاصد بن کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے تو وہ منصب ہے، اس منصب کا خیال کرنا ہوتا ہے، عاجزی، انکساری، تواضع سے بولنا ہوتا ہے۔ اگر عاجزی، انکساری، تواضع سے نہیں بول رہا، پھر وہ شوق پورا کر رہا ہے، وہ نبی والا کام تو نہ ہوا نا۔ تو ان کو تو احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ہماری ساری محنت ہی ضائع ہونا جائے، اور وہ شور مچا رہا۔ اس سے یہ کوئی پوچھے بھئی بار بار جو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے تو نے عمل کر لیا، یا ہم نے عمل کر لیا، ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے ہاتھوں میں سند آ گئی ہے، اب لہذا دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے یہ کوئی پوچھے اگر دعوت و تبلیغ کا کام، نیکی کی بات کرنا، بار بار کرنا برا ہے، تو اذان کو منع کروا دے، پھر تو
کہہ رہا یہ جو بات کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کامیابی دین میں ہے، دین میں ہے، آپ بار بار وہی بات دہرا رہے ہو۔ اس سے پوچھو یہ جو اذان ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو دعوت ہے، نماز کی دعوت نہیں ہوتی، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کہو یہ بار بار کیوں اذان ہے؟ آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی؟ بھئی اگر دین کی بات کرنا بار بار کرنا برا ہے، دعوت دینا برا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے بیچارہ پیارا ہمارا سادہ مسلمان بھائی، تو پھر تو اذان بھی ایک دفعہ ہو جاتی وہ کافی تھی، لیکن بار بار اذان ہو رہی ہے۔ اور اذان ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگاؤ، اٹھاؤ اور ان کو بلواؤ، سمجھاؤ، مسجد میں لے کے آؤ۔ حالانکہ پھر ہم کہہ سکتے تھے اذان کافی ہے جی، گھر میں کہنے کی دوبارہ دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں نے اللہ کی قسم ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں اور پھیلائی ہوئی بھی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے عقل سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، عقل سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اور برائی کی دعوت دو نا بار بار، وہاں خوش ہو جائیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہیں کوئی تماشا لگا لو اور کوئی ڈرامہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے، نہ سردی دیکھیں گے، نہ گرمی دیکھیں گے، نہ بچوں کی روٹی روزی کا خیال ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جگہ نہیں ہوگی نا، جگہ نہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، تماشوں میں آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کہیں دیکھا ہے میں نے، اگر جگہ جو نہیں ہے نا تو ٹرالیوں کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہیں، جگہ جو نہیں ہے تو درخت کے اوپر چڑھ گئے ہیں، درخت کے اوپر چڑھ گئے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں اچھی طرح۔ اب مجھے بتاؤ، یہ حالت ہے برائی کی طرف، اور نیکی کی اگر انہوں نے ایک دو دفعہ کہہ بھی دیا تو کہ بار بار یہی کام ہے، بار بار یہی کام ہے۔ میرے بھائیوں ہم واپس آ جائیں، ہم واپس آ جائیں، یہ نبیوں والا کام ہے، اس کے بغیر تو ہمارے اگر یہ کام گھروں میں شروع ہو جائے نا، گھروں میں ایک نمازی نہیں، ایسا نہیں ہوگا بندہ جو نمازی نہ ہو، پورا گھر رحمت سے مالا مال ہوگا، برکتوں کے ظہور ہوں گے، نور ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں سرور ہوگا۔ لیکن یہ کام کی اہمیت کو سمجھے نا، پھر یہ ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں، جو برکات ہیں، وہ تو جن کو ملے ہیں ان کو پتہ ہے۔ پوچھو نا جنید جمشید بھائی سے، میرے خیال میں یہ سنگر تھا پہلے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دین دیا، اب آج وہ جنت میں، اللہ ان کی قبر منور فرمائے۔ اور یہ جو سعید انور بھائی ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میں رات ان کا بیان سن رہا تھا، یقین کرو روئے جا رہا اور بیان سنایا جا رہا ہو، تبلیغ والوں کو دعائیں دے رہا ہو، اور اپنے گھر کا جو اس نے نقشہ بتایا نا، وہ کہہ رہا میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، کسی وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو جائے یار جو ہمیں ملا ہے وہ تمہیں بھی مل جائے، سب لے جائیں۔ تو دیکھو وہ عجیب زندگی بتا رہا ہو گھر والوں کی، ایسے لگتا تھا مجھے کہ یہ جنت میں رہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کام کے بڑے فضائل ہیں، برکات بھی ہیں، انوارات بھی ہیں، اور نتائج بھی ہیں، رزلٹ بھی ہیں، اور اس میں کرنے والا شرط یہ ہے کہ یار مخلص ہو جائے، خلوص سے کام کرے، بس خلوص کی ضرورت ہے، نیتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر فیض و فوز و فلاح ملتی ہے۔ آپ ایک روایت سنیں پھر پتہ چلے گا کہ خلوص کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ کے یہ چین ملک تو آپ نے سنا ہے جس کو چائنا کہتے ہو، یہ اس وقت اس میں جو مسلمانوں کی آبادی ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہیں وہاں مسلمان، سننے میں آیا، مجھے تحقیق کا تو پتہ نہیں ہے، جیسے بتانے والے بتاتے ہیں کہ جتنا پاکستان میں مسلمان ہیں چائنا میں بھی اس سے زیادہ ہیں مسلمان۔ اور ایک وقت ایسا تھا، اب جو میں سنا رہا ہوں یہ حدیث سنا رہا ہوں اور یہ روایت سنا رہا ہوں، وہ میں نے لوگوں کے بات بتائی ہے آپ کو۔ اور حضور پر نور علیہ السلام نے ایک جماعت کی تشکیل فرمائی، اور جماعت والوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بھیجو اس ملک کے اندر، ہم جو ہے وہاں اس دعوت و تبلیغ لا الہ الا اللہ کی آواز کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اور ساتھ یہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ سے ہوتا ہے اس میں بھی کامیابی کی یقین، اور دوسرا یہ بھی کہ محمد الرسول اللہ، نہ اللہ کے بغیر گزارا ہے نہ رسول اللہ کے بغیر گزارا ہے، وہ اللہ ہے یہ رسول اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
اللہ اور اللہ کے رسول کو مانو، ایمان لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان کو بھی مانو، ان کی بھی مانو، اسی میں یقین سمجھو کامیابی کا، عزت و عظمت کا، فوز و فلاح کا، سارے جہان کی اصلاح کا۔ ہم یہ آواز دیں گے اور ادھر چین جانا چاہتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت کی تشکیل کر دو، جماعت کی تشکیل ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسی کام کے لیے جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے وقف ہو گئے ہو۔ اب انہوں نے پتہ کیا کیا، وہاں آ کر دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تو ہے، دنیا میں رہتے ہیں، کھانا پینا بھی تو ہے، نہ زبان کا سوال ہے جیسے جماعت والے یہاں نہیں کرتے کسی سے، نہ زبان کا سوال ہے نہ دل کا سوال ہے بھائی۔ اب انہوں نے دکانیں بنائی، تجارت شروع کر دی، ملک اور لوگوں کا ہے، وہاں رہ رہے ہیں، تجارت شروع کر دی۔ کتنے صحابہ تھے؟ صرف 10 صحابہ تھے، اور ان 10 مسلمانوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، سب غیر مسلم، سب کافر ہیں، متشدد اور متعصب ہیں۔ اب انہوں نے جب تجارت شروع کی نا، انہوں نے کہا، آپس میں فیصلہ کر لیا کہ یہ جو ہماری تجارت ہے یہی دعوت و تبلیغ ہے۔ اب یہ صحابہ کے جملے کو بڑے تو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہماری تجارت ہے یہی دعوت و تبلیغ ہے، اور یہی اب بھی زور دیا جا رہا ہے کہ اپنی دکانوں کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بناؤ، اخلاق ایسا ہو کہ غیر مسلم کافر دیکھ کے متاثر ہو جائے، دکاندار کا چہرہ خوبصورت ہو، سنت کے مطابق ہو، آنے والا متاثر ہو جائے، اس کے لباس، وضاحت، اس کا اخلاق، اس کا کردار کہ بالکل معمولی پرافٹ رکھے، ظلم نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، فراڈ نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، تو یہ ہے مسلمان، یہ ہے تاجر۔ پھر اس کی دکان دعوت و تبلیغ کا مرکز بن جائے گی، ہر بندہ متاثر ہوگا، ہر بندہ اثر لے گا۔ تو صحابہ نے یہی فیصلہ کیا، بھئی رزق بھی تو کمانا ہے، اور وہ حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، کسی کے مال کی طرف توجہ نہیں کرنی، اپنا کمانا ہے۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ دکانیں بنا دی۔ اب جو دکانیں بنا دی، اخلاق اچھا ہو، معمولی سا پرافٹ ہو، 1 نمبر چیز دے رہے ہیں، ملاوٹ سے پاک چیز دے رہے ہیں، اور اگر کوئی لے گیا ہے تو اس نے کہا یار میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں، چلو کوئی بات نہیں یار دے دو۔ صحابہ جو تھے میرے نبی کی صحبت یافتہ ہیں، میرے نبی کے تربیت یافتہ ہیں، کسی نے کہا جی یہ چیز ہے میں لے گیا تھا لیکن اب ہم نے واپس کرنی، ہمیں پسند نہیں ہے، صحابی نے بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ لے لی، اس لیے کہ اس نے یہ فرمان سنا ہوا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ بھی اگر دکاندار نے گاہک کو راضی کرنے کے لیے وہ چیز واپس کر لی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ہوا تھا، تو انہوں نے یہی کیا۔ اخلاق، پیار، محبت، خواتین آ جائیں تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، بالکل ادب، احترام، شرم حیا کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ خواتین نے بھی یہی کہا، یہاں شرم حیا والے دکاندار ہیں، عزت و عظمت کا خیال کرنے والے ہیں، خواتین کی عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اور ماحول بنتا گیا، لوگ تو پھر ظاہر ہے جو ان کے پرانے دکاندار تاجر تھے ان کو چھوڑ دیا، بھی چیز بھی 2 نمبر، ریٹ بھی زیادہ، بد اخلاق ہیں پرلے درجے کے، تو ان کو چھوڑ دیا۔ اب لوگ ادھر آ رہے ہیں، گاہک ادھر آ رہے ہیں، ان کی چیزیں بک رہی ہیں، ان کا مال بک رہا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پھر تعلق بھی بن جاتے ہیں نا، تعلق بن جاتے ہیں۔ ایک دکاندار اچھا ہو، اس سے ہر بندہ پیار کرتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، اس کے کردار کو سلام ہو رہا ہوتا ہے، اس کے مزاج کو سلام ہو رہا ہوتا ہے، تو تعلق بنتے گئے۔ ادھر سے ان کا مال، ان کی بکری زیادہ ہو رہی ہے، فروخت زیادہ ہو رہی ہے، گاہک زیادہ ہیں، بادشاہ ان کی دکانیں چمک دمک گئی۔ ادھر سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا پھر سلسلہ شروع کر دیا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، ارے جو تمہارا یہ بادشاہ ہے اس کو تم کیوں سجدہ کرتے ہو؟ سجدہ تو صرف اللہ کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں کرتے ہمارے بادشاہ کو سجدہ؟ مسئلہ انہوں نے چھوڑا پہلے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کرنے کی اجازت ہوتی تو ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے، پھر مزہ بھی آتا، ہمیں لذت اور سرور حاصل کرتے، عشق کے سیلاب کو ہم عشق کے سمندر میں نہاتے۔ لیکن جب وہاں اجازت نہیں ہے تو کسی اور کو کیسے ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی ہمارا نبی تو بادشاہوں کا بادشاہ تو ہمارا نبی ہے، جب وہاں اجازت نہیں ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔
اب جی لوگوں نے بھی سمجھنا شروع کر دیا نا، خلوص سے بات ہو رہی ہے بھائی، بغیر کسی تمے کے، نہ نوٹ کی تمہ ہے، نہ ووٹ کا تمہ ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ اپنا کوئی حل، کچھ بھی نہیں، اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے دکانیں ہیں، اللہ کے لیے تجارت ہے، اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اللہ نے پھر ساتھ دیا۔ اب جی کافی لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دکاندار جو تھے نا، انہوں نے دیکھا یار ہمارے تو بازار بالکل ختم ہو گیا ہے، گاہک چلا گیا ادھر اور بالکل خسارے میں آ گئے، نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے نا اندرون خانے بغض عناد تھا وہی کہ یہ آئے ہیں تو ہمارا بٹھا بٹھا دیا، انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی، مذہب کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے جھوٹی جھوٹی تہمتیں لگائیں۔ اللہ معاف کرے، ان تہمتوں کا میں کیا تذکرہ کروں، وقت گزر جائے گا۔ وہ جھوٹی تہمتیں لگائیں، اتنی جلغار کر دی ان کے خلاف کہ بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ بادشاہ کے پاس گئے کہ بادشاہ سلامت، یہ آہستہ آہستہ نا ملک پر قبضہ کریں گے، یہ لوگ ان کے ساتھ دیوانہ وار شریک ہو رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، یہ پھر اپنی جماعت، اپنا حلقہ احباب تیار کر لیں گے اور تمہارے خلاف ہو جائیں گے، باغی بن جائیں گے۔ وزیروں سے جا کے بات کی، وزیروں نے بادشاہ کو بات کی، بادشاہ پتہ ہے آپ کو پتہ ہے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کوئی بغاوت کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے اور میری سلطنت زوال میں آ جائے اور ختم ہو جائے، بادشاہت ختم ہو جائے۔ وہ بہت پریشان ہوا، انہوں نے فوراً کہا بھئی ان کو پکڑو اور جکڑو اور ان کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ گستاخ بھی ہیں، یہ بے ادب بھی ہیں اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے یہ کہا، بادشاہ نے پہلے پیغام بھجوایا کہ ان کو کہو یہاں سے چلے جائیں۔ اب یہ بڑا یہ بلواتا نا، کوئی بات سنواتا وہ نہ کیا، اس نے بادشاہوں کی طرح آرڈر جاری کر دیا کہ ان کو کہو یہاں سے چلے جائیں۔ اب ایسے ہوا کہ انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، یہ کاروبار بھی چمک اٹھا اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی چمک اٹھا اور ادھر سے مخاصمت کے بھی طوفان اور جکڑ چل رہے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ ہے اور اس کا یہ آرڈر آیا ہوا ہے، یہ جلاد فوج ساری آئی ہوئی ہے کہ اٹھو جاؤ، ہم نے سامان اٹھانے کے لیے وقت مانگا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ باہمی مشاورت سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ زمین ان کی نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے، انہوں نے جو کرنا ہے یہ کریں، ہم نہیں جاتے، ہمارا گھر بار اب ادھر ہیں، اولاد ادھر ہے، دکانیں ادھر ہیں، تجارت ادھر ہے اور پھر دین کا کام شروع ہو گیا ہے، چلو یہ دکان تو وہاں بھی ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں، پہلے بھی تھے ہم دکاندار، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو چھوڑ دیں، اللہ کے کلمات کو بلند، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں۔ لوگ اللہ کو مان رہے ہیں، رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، ہم نہیں جاتے یہاں سے، ورنہ یہ سارا سلسلہ رک جائے گا اور کل قیامت کے دن اللہ کیا فرمائیں گے، تمہیں اپنی جان کی فکر تھی، میرے نبی کے پیغام کی فکر نہیں تھی، تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ تمہیں بھیجنے والا کون ہے، کس نے تمہاری تشکیل کیا ہے، کیوں آئے ہو، کیا نیت ہے، بس اسی پہ مر مٹے۔ یہ جملہ ان کو کھا گیا صحابہ کو کہ بھیجنے والا کون ہے، کس نے تمہاری تشکیل کی ہے اور کس کے لیے آئے ہو۔ مال دے سکتے تھے، وقت دے سکتے تھے، جان نہیں قربان کر سکتے تھے۔ صحابہ رو پڑے، ان کے امیر نے جب یہ بات کی نا، صحابہ رو پڑے، صحابہ نے کہا ہماری یہ جان حاضر ہے امیر صاحب، ہماری جان حاضر ہے، اللہ قبول فرما لے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ تو بھائی پھر جناب یہ جب مقابلہ ہو گیا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو عوام تھی نا، عوام ان کا ساتھ دے رہی ہو، فوج کے خلاف ہو گئی، عوام ان کا ساتھ دے رہی ہو، اللہ کی مدد آ جاتی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی ہے۔ تو بادشاہ کو یہ پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ تو کام خراب، لہٰذا ان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ اب دیکھو یہ کفر ایسا ہے، مذاکرات کی بھیک مانگتا ہے جب مجبور محض ہو جاتا ہے، چاروں طرفوں سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اب وہ مذاکرات کے لیے جس صحابہ کرام کو وہاں بلوایا گیا،
وہاں بڑا دربار لگایا گیا، اس کے اندر بھی وہاں آؤ بات کرو، تو لڑائی رکوا دی بادشاہ نے، کیونکہ عوام مل گئی تھی ساتھ، بھئی ان کو یہاں سے کیوں بھگا رہے ہو، ایک اچھا سودا دے رہے ہیں، معمولی سا پرافٹ رکھتے ہیں، اور شرم حیا والے لوگ ہیں، با کردار لوگ ہیں، اخلاق والے لوگ ہیں، ان کو کیوں بھگا رہے ہو، یہ ملک کی ضرورت ہے، اگر جو ان کا مخالف ہے وہ ملک کا مخالف ہے، تو عوام صحیح کہہ رہی تھی۔ اب جی بادشاہ نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو بغاوت کا سلسلہ چل پڑے گا، بڑا مسئلہ بنے گا، تو انہوں نے ایسے کیا، بادشاہ نے کہا ان کو لے آؤ میرے پاس، میرے ساتھ ان کی بات چیت ہونی چاہیے، معاملہ بات چیت سے حل کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو قائل کر کے، سمجھا کے، ڈرا کے، دھمکا کے ملک سے نکالتے ہیں، یا کوئی دوسرا راستہ کوئی اپناتے ہیں، ایسے تو قتل و غارت ہو جائے گی، بغاوت کا سلسلہ چل پڑے گا۔ اب جی ان کو جب بلایا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر یہ مشورہ کر رہے ہیں، بھئی اب تو بادشاہ نے بلوا لیا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو ایک صحابی پتہ کیا کہہ رہا ہے، یار ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو اب تک کیا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جس کام کے لیے آئے ہیں، تو کہا ہم تو یار دعوت و تبلیغ کے لیے آئے ہیں، کہا دعوت و تبلیغ کریں گے، یار وہ بادشاہ تو کسی اور مقصد کے لیے بلا رہے، یار وہ اپنے مقصد کے لیے بلا رہے، ہم اپنے مقصد کے لیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول نے کہا ہمیں شاید موقع نہ ملتا اس کو پیغام پہنچانے کا، اللہ کے نبی کے پیغام پہنچانے کا، اس کو دعوت دینے کا موقع نہ ملتا، اب تو اللہ کا احسان ہے کہ موقع مل رہا ہے، وہاں بادشاہ تک رسائی ہوتی ہے، اپنا مقصد پورا کرو۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ جانا ہے، بھی بلا رہا ہے تو جانا ہے، نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پہلے کچھ لوگ صحابہ مشورہ یہ بھی دے رہے تھے کہ وہاں میں نہیں جانا چاہیے، وہاں گرفتار ہو سکتے ہیں، وہاں تو عوام نہیں ہوگی ساتھ دینے والے، تو دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، ہمیں ہمارا جو مقصد ہے ہر ایک تک پہنچنا ہے، ہر ایک تک آواز پہنچانی ہے، وہ مقصد ذریعہ بن رہا ہے، یہ ہمارا پورا ہو جائے گا، ہم چاہتے ہیں آواز تو لگائیں گے، آواز تو پہنچائیں گے، اچھا جی اللہ کی کبریائی تو بیان کریں گے نا، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا تو بجا دیں گے نا، جانا چاہیے، جان چلی در چلی جائے، جیل آئے کوئی بات نہیں ہے۔ سب صحابہ نے متفق کا فیصلہ کیا کہ جانا چاہیے۔ اب یہ جناب انہوں نے بلوا لیا تو صحابہ وہاں پہنچے، اللہ اکبر، وہ خوشامتی ہواری، وہ جو لوگ مخالف تھے وہ بھی گئے ہوئے تھے، اس نے ان کو بھی بلوایا، یہ مٹھائیاں، تحفے، ہدیے، پتہ نہیں کیا کچھ لے کر گئے خوشامد کے طور پر، اور یہ کچھ نہ لے کر گئے، جیسے تھے ویسے گئے، آگے بڑا دربار سجا ہوا تھا، بڑا یہ وہ ٹھاٹ باٹ سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اور زیادہ بنوایا تاکہ کچھ مروب ہو جائے آنے والے مسافر، اسے نہیں پتا یہ نبی کے غلام کسی سے مروب نہیں ہوتے، یہ پیارے نبی کے دیوانے پروانے ہیں، یہ اللہ کے قاصد ہیں، یہ کسی سے مروب ہونے والے نہیں ہیں، یہ سیدھے چلے گئے۔ تو انہوں نے چھٹتے ہی ایک جملہ کہا، دیکھا بادشاہ سلامت یہ گستاخ اور بے ادب ہے نا، ہم نے تو سجدہ کیا ہے نا، آئے ہیں جھکتے ہوئے آئے ہیں نا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا آپ کو۔ تو بادشاہ نے پوچھا بھی آپ نے، پہلے ہی اس نے یہی سوال، آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا حرام سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم سجدہ نہیں کرتے۔ بادشاہ سلامت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ، کسی بادشاہ کو سجدہ جائز ہوتا تو ہمارا نبی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پھر ہم اپنے نبی کو کرتے ہیں، جب ان کو اجازت نہیں ہے، انہوں نے کبھی اپنے سجدے کے لیے بھی اجازت نہیں دی ہمیں، تو ہمارا نبی کسی اور کے لیے کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ ہمارا مذہب نظریہ یہ نہیں ہے کہ ہم بادشاہوں کو سجدہ کریں، ان کے تلوے چاٹیں، ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہاں سے وہ تو غصے میں آ گیا بڑا، اب یہاں گرم ہوگی ساری مجلس، اس نے بھی باتیں کی، صحابہ نے بھی باتیں کی، آخر کار نتیجہ رزلٹ یہ ہوا کہ عوام بھی آ گئی، یعنی باہر کھڑی تھی، عوام دور دور انتظار میں تھی بھی کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو پھر بادشاہ سلامت نے یہی فیصلہ کیا، مجبور ہو کر، بے بس ہو کر اس نے فیصلہ کیا، تم اپنا کاروبار جو کرتے ہو وہ کرو، جو تمہاری دکانیں ہیں وہ چلاؤ۔ اب ان 10 مسلمانوں کی وجہ سے، 10 مسلمانوں کی وجہ سے آج چین میں اسلام ہے، آج چائنا میں اسلام ہے، آج چائنا میں مسلمان ہیں۔ جو سننے میں آیا ہے
کہ پاکستان سے میں جتنا مسلمان رہتے ہیں ان کی آبادی سے زیادہ وہاں مسلمان رہتے ہیں اور بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، یعنی بالکل جہاں حلال و حرام کی پہچان بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی آواز بھی نہیں ہے، وہاں اس سے بھی زیادہ ہم سے بھی زیادہ مسلمان رہ رہے ہیں۔ ان 10 صحابہ کرام کی پرخلوص محنت جد و جہد کا رزلٹ اور نتیجہ ہے کہ آج چائنا میں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مساجد بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بھلے وہ اقلیت میں ہوں، جیسے کیسے مسلمان ہیں تو صحیح نا جی، اور انہی 10 صحابہ کا خلوص ہے۔ تو آج تو بات بھی لمبی ہو گئی، وقت زیادہ لے لیا، چلیں تو کچھ جماعت والے ساتھی آئے ہوئے تھے، اس میں نئے نئے بچے نئے نئے ساتھی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی۔ پھر آیت بھی وہی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ، ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ تو میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے پیارے، آخر میں خلاصہ یہی ہے، بات یہی ہے کہ محنت کریں، اپنے گھروں میں تو محنت کریں نا۔ ہم چلو یہ لوگ وہاں سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں نا، ہمیں یہ چاہیے چلو جب سفر کا موقع نصیب ہوا تو ہوا، ورنہ اپنے گھروں میں تو محنت کرو، یا اپنے بچوں پہ تو محنت کرو، اپنے گھر والوں پہ تو محنت کرو۔ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے سوال تو کرنا ہے، میں نے آل اولاد بخشی تھی، ان کا کیا کیا تھا، کیا پڑھایا تھا، کبھی میری نماز کے لیے بھی کہا تھا، کبھی مسجد کے آباد کرنے کے لیے بھی کہا تھا، کبھی اللہ کے رسول کی محبت بتائی سمجھائی تھی، کبھی سکھایا تھا ان کو، کوئی پیغام بھی پہنچایا تھا ان کو۔ یہ ہم سے سوال جواب تو ہوگا۔ اب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہنا چاہیے، حکم کرنا چاہیے، اور فرمایا وَضْرِبُوهُمْ 10 سنین، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو سزا دو، اس کو مارنا چاہیے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، حکم دیا، تو ہم اپنے گھروں میں نماز کے لیے کہیں، اور دعوت اور دوسرے جتنے دینی کام ہیں ان کے لیے بچوں کو کہیں اور زور دیں، اور خود بھی اس پر ہم عمل کریں، اپنے اخلاقیات کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے زندگی کو سنواریں اور قرآن و حدیث کے مطابق سنواریں، قرآن و حدیث کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ ہم کر لیں، تو ہمارے گھروں میں برکتیں، رحمتیں اور پھر سعادتیں میسر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور دعوت و تبلیغ کی اہمیت ہمارے دل میں بٹھا دے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں سمجھا دے، اور اسی راستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں لگا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اپنی ناراضگی سے بچا، میرے رب اپنی پکڑ سے بچا۔ یا اللہ در در کے دھکے اور در در کی ٹھوکروں سے بچا، ذلت و رسوائی سے بچا، بے شرمی و بے حیائی سے بچا۔ یا اللہ ہر قسم کی پریشان کن، ہلاک کن بیماریوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سرور، سکون، راحت و عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے 4 دیواری کی حفاظت فرما، عزت، آبرو، جان، مال، آل کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ بابرکت، باسعادت رزق روزی نصیب فرما، رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما۔ میرے اللہ قدم قدم پہ حفاظت فرما، حادثات، شکایات، فسادات، مصائبات سے بچا۔ اللہ عذاب قبر سے بچا، حساب حشر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا باری تعالی، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین جو بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا۔ یا اللہ ان کو اپنا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ اس ہمارے مرکز آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آباد فرما، مرکز کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔